السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں کے خلاف تیار کیا جس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کو سونپی گئی۔ حضرت زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور اس رشتے کے لحاظ سے حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پوتے ہوئے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے کہ جنگ موتا کے دوران اسلامی لشکر کے 3 سپہ سالار رومیوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سپہ سالار حضرت زید بن حارث جو کہ حضرت اسامہ کے والد ماجد تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت اسامہ کی عمر بمشکل 18 سال تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت بدیدہ بن حذیب کو علمدار بنایا اور مدینے سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر ایک جگہ جمع ہو تو جہاد کے لیے روانہ ہوا جا سکے۔ بعض لوگوں پر یہ شک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و عمائد موجود ہیں، ایک نو عمر لڑکا جس کی عمر 18 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا۔ ادھر جب رسول خدا کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے باوجود سر پر پٹی بندھے ہوئے ایک چادر اوڑھے منبر پر تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کی ہے، اس سے قبل تم لوگوں نے اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارث سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو، وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ رسول خدا یہ خطبہ دے کر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب لشکر اسامہ کوچ کرنے کی تیاری مکمل کر چکی تھی تو حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن کی جانب سے خبر آئی کہ رسول خدا نزا کی حالت میں ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ فوراً ہی مدینہ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خاصی بہتر نہیں۔ اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رسول خدا کے وصال کے بعد بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی۔ اس انتشار کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت روانہ فرمایا تھا، وہ واپس آ گئے تھے، دوبارہ اس لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے اس اعلان سے انتہائی متوحش ہو گئے۔ ان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جبکہ بہت سے قبائل اسلام سے منحرف ہو کر مدینے پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت نے عرب میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور جنگجو صحابہ موجود ہیں ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینے کو بالکل عساکر اسلامیہ سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک منتخب جماعت جس کے ایک فرد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول اللہ، ایسے پرخطرات ماحول میں جبکہ مدینہ کے چاروں اطراف مرتدین نے شورش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینے پر حملے کے خطرات درپیش ہیں، لہٰذا لشکر اسامہ کو روک دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور فرمایا، اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا کر لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے نہیں رکوں گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی ہرگز مخالفت نہیں کروں گا، اگرچہ ان بستیوں میں میرے سوا کوئی انسان باقی نہ رہے۔ پھر حضرت عمر نے دوسرا نقطہ نگاہ پیش کیا کہ اس لشکر کی روانگی اگرچہ اتنی ہی ضروری ہے تو اس کا سپہ سالار کسی ایسے شخص کے سپرد کیا جائے جو عمر کے اعتبار سے اسامہ سے بڑا ہو،
حضرت ابوبکر ابھی تک بیٹھے بیٹھے حضرت عمر سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی غضبناک حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے کی حالت میں فرمایا، اے عمر، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اسامہ کو اس عمارت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اور تم مجھ کو حکم دیتے ہو کہ میں اسے منصب سے الگ کر دوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر یہ باتیں کہہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگوں نے بے تابی سے پوچھا کہ اے عمر، کیا جواب لائے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا، چلے جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کی جھڑکیاں کھانی پڑی۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر لشکر تشریف لائے، فوجیوں کو اپنے سامنے روانہ کیا اور انہیں الوداع کہنے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ پیدل چلے۔ اسی اثناء میں خلیفۃ رسول اللہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، اگر میری کچھ مدد کرنا مناسب سمجھے تو عمر کو مدینے میں میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت اسامہ نے حضرت ابوبکر کے کہنے پر حضرت عمر کو مدینے میں خلیفہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر سے مختصر سا خطاب فرما کر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ لشکر اسامہ بڑی تیز رفتاری سے سفر کر کے پہلے مرحلے میں سرزمین فلسطین، بلقاء اور قلعہ دار روم کو فتح کیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت اسامہ نے اس مہم کے دوران اپنے والد ماجد کے قاتل کو بھی واصل جہنم کیا۔ ہرقل کو نبی کریم کی وفات اور اس کے سرزمین پر اسامہ کے حملے کی اطلاع، دونوں باتیں ایک ہی وقت میں پہنچی تھی۔ یہ خبر سن کر رومیوں نے تعجب اور حیرانی سے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں جن کا سربراہ وفات پا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ ہماری سرزمینوں پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رومی بہت سے کارروائیوں سے رک گئے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ بہرحال حضرت اسامہ کی قیادت میں اس لشکر نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی تھی۔ رومیوں میں ایک خوف طاری ہو چکا تھا، اب وہ کسی بھی کارروائی سے پہلے 1000 بار سوچنے پر مجبور تھے۔ لشکر اسامہ اس مہم میں کامیاب ہو کر اور کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل کر کے فلاح کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اس سفر میں تقریباً 40 روز لگے۔